تیسرے دن ان کا پریکٹیکل تھا۔ ان 2 دنوں میں اس کی رافع سے ملاقات ہوئی ہی نہیں تھی۔ وہ 8 بجے نکل جاتا اور رات کو 11 بجے کے بعد لوٹتا۔ پھپھو اس کا سرد رویہ اور خاموشی کو دیکھ کر چپ سی ہو گئی تھی۔ پھپھا جان کی اپنی دنیا تھی۔ 10-11 بجے گھر سے نکلتے، کبھی دوپہر میں اور کبھی رات گئے لوٹتے۔ ان کا اٹھنا بیٹھنا بیٹھک ہی میں تھا۔ وہ یوں بھی ان کی موجودگی میں کمرے سے باہر کم ہی نکلتی تھی۔ پریکٹیکل کے لیے ان دونوں کو جلدی گھر سے نکلنا تھا، مگر روشی کے کام ہی تمام نہ ہو رہے تھے۔ روشی چلو بھی، اب دیر ہو رہی ہے۔ آخری 15 منٹ کے صبر آزما انتظار کے بعد وہ کچن میں چلی آئی۔ کچن میں رافع بیٹھا ناشتہ کر رہا تھا۔ اس کی پکار پر نظر اٹھا کر بھی نہ دیکھا۔ وہ شرمندہ سی ہو کر پلٹنے لگی۔ میرا خیال ہے سلام دعا کا رشتہ تو ہمارے درمیان ہونا چاہیے، وہ بھی جبکہ ہمارا سامنا 3 دن بعد ہو۔ وہ منہ نیچا کیے دھیرے سے اس سے بولا، ہمارے درمیان جو رشتہ ہے فی الحال اس کو قبول کرنے کے بارے میں غور کر لیا جائے تو مناسب ہوگا۔ وہ جواب دے کر پلٹ گئی۔ روشی اس کے پیچھے کھڑی تھی۔ چلو، اس نے دوپٹہ اچھی طرح اوڑھا اور روشی کے پیچھے نکل آئی۔ آج پھر دھوپ تیز تھی، ہوا نہ ہونے کے برابر۔ تیکھا سورج خوب ہی آگ برسا رہا تھا، مگر اب اسے موسم سے کوئی سروکار نہ رہا تھا۔ تیز تیز چلنے سے وہ 6 منٹ میں کالج پہنچ گئی۔ روشی 1 منٹ۔ کالج کے گیٹ کے آگے اس نے روشی کو روکا۔ کالج میں اپنی دوستوں وغیرہ کو میرے اس نئے رشتے کے بارے میں بتانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اس نے چہرے پر آیا پسینہ ہاتھ میں پکڑے ٹیشو سے صاف کیا۔ کیوں؟ وہ کچھ حیرت سے بولی۔ یوں ہی، تم کسی سے ذکر نہیں کرو گی اب کہ اس نے کچھ سختی سے کہا۔ اوکے، جیسے تم کہو، اب چلیں، کہہ کر وہ اندر کی طرف بڑھ گئی۔ کالج اس کے لیے نیا تھا، نہ کالج کا ماحول، مگر آج اسے لگ رہا تھا وہ پہلی بار کالج آئی ہے۔ ہر شناسا چہرے اور منظر سے نظریں چراتے ہوئے وہ لیب میں گھس گئی۔ روشی کی دیر فائدہ دے گئی تھی۔ اس کے لیب میں داخل ہونے کے 2 منٹ بعد ہی پیپر شروع ہو گیا تھا۔ کلاس فیلوز اور خاص طور پر اپنے گروپ کے دوستوں سے ملنے سے جان چھوٹ گئی تھی۔ اسی چیز سے بچنے کے لیے اس نے تھیوری اور پریکٹیکل دونوں جلدی جلدی مکمل کیا اور فوراً لیب سے نکل آئی۔ کوریڈور سے گزرتے ہوئے بے اختیار اس کی نظر کوریڈور کے آخری سرے پر بنی کلاس روم کی طرف اٹھ گئی۔ ادھر زویا کی لٹریچر کی کلاس ہوتی تھی۔ 4تھ ایئر کی کلاسز شروع ہو چکی تھیں۔ دوسرے پل اس نے گردن موڑی اور تیز قدموں سے چلتی ہوئی سائنس بلاک سے نکل آئی۔ اب یہ روشی صاحبہ معلوم نہیں کب آئیں گی۔ گراؤنڈ عبور کر کے وہ ماربل کی سیڑھیوں پر بیٹھ گئی۔ بیا، ایک بے حد شناسا سی سرگوشی اس کے بائیں پہلو میں ابھری تو اس کے دل اتنی زور سے دھڑکا، اسے لگا ابھی سینہ توڑ کر باہر نکل آئے گا۔ کوشش کے باوجود وہ فوری طور پر گردن موڑ کر نہ دیکھ سکی۔ کیسی ہو بیا؟ اس نے اپنے بائیں جانب سے سرگوشی سنی۔ کبھی کوئی مردوں سے بھی پوچھتا ہے کہ کیسے ہو؟ اس نے مڑ کر دیکھے بغیر رکھائی سے جواب دیا۔ اللہ نہ کرے، کیا کہہ رہی ہو تم؟ زویا نے تڑپ کر کہا اور بیا کا ہاتھ تھامنا چاہا۔ شٹ اپ، وہ غصے سے کہہ کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ زویا حیران سی اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ پیچھے تیزی سے سیڑھیاں پھلانگتی ہوئی آگے جانے لگی۔ بیا پلیز رکو، میری بات تو سنو۔ زویا اس کے پیچھے لپکی تو اس نے اپنی رفتار تیز کر لی۔ اگر اسے گھر کے رستے کا علم ہوتا تو وہ شاید دوڑتی ہوئی گیٹ سے باہر نکل جاتی۔ بیا ایسے نہ کرو، پلیز رکو تو صحیح۔ وہ دوڑتی ہوئی اس کے برابر آ گئی۔ بیا، ہم سب تمہیں بہت مس کر رہے ہیں، تم سے ملنے آنا چاہتے ہیں۔ اب وہ اس کے برابر چل رہی تھی۔ کہاں؟ قبرستان میں؟ بیا کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ کیا ان لوگوں کا سلوک تمہارے ساتھ اچھا نہیں؟ میں آؤں گی ولید کے ساتھ، مگر مجھے کچھ تو بتاؤ۔ اس نے روحانسی ہو کر اس کی کلائی تھامنا چاہی۔ چھوڑ دو مجھے، کوئی رشتہ نہیں میرا تم سے، تمہارے گھر سے۔ آئندہ کبھی مجھ سے ملنے کی کوشش نہ کرنا، میں تم لوگوں کے لیے مر چکی ہوں۔ اس نے ایک نفرت بھری غسیلی نگاہ اس پر ڈالی۔ بیا، اتنی انتہا پر مت جاؤ، ممی کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، بہت بیمار ہے وہ، بہت زیادہ مس کر رہی ہے تمہیں۔ اس کی آنکھیں جھلملانے لگی۔ تم لوگوں کو کیا کمی ہے؟ کس ٹاپ کلاس اسپیشلسٹ کو دکھا دو، ٹھیک ہو جائیں گی۔ ویسے بھی تم لوگوں کی کلاس میں بیماری ایک فیشن بھی تو ہے۔ فراغت اکثر اس فیشن کو اپنانے پر بھی اکسا دیتی ہے۔ اس نے استہزائی انداز میں اسے دیکھا۔ وہ ماں ہے تمہاری؟ زویا کی آنکھ سے آنسو چھلکا۔ اچھا، بیا نے فضا میں ہنسی اچھالی۔ نئی اطلاع ہے میرے لیے، میری ماں ہی نے تو مجھے اپنے ہاتھوں سے مارا ہے۔ میرے جنازے کو خود دروازے تک چھوڑ کر آئی کہ کہیں اس منحوس مردے کی نحوست کا سایہ ان کے 2 معصوم بچوں کی زندگی اور ان کی شاندار گھر پر نہ پڑ جائے۔ جلد از جلد اس متعفن شدہ لاش سے نجات حاصل کی جائے۔ بولو، ایسی ہوتی ہے ماں؟ وہ ارد گرد کی پرواہ کیے بغیر چلائی تھی۔ بیا، یہ سب حالات کا تقاضا تھا۔ ممی نے جان بوجھ کر بس کر دو وکالت اپنی ماں کی، اور مت سمجھاؤ مجھے حالات کی سنگینی کا رٹا رٹایا سبق۔ اب تو یہ حالات ٹل گئے، اب وہ کیوں خوش نہیں؟ وہ خوش رہ بھی نہیں سکتی۔ انہوں نے ایک جیتے جاگتے انسان کو زندہ وجود کے ساتھ قبر میں اتارا ہے۔ سانس لیتا ہوا جیتا جاگتا وجود۔
اس کے بعد بھی کوئی خوشی کی تمنا کرے تو مجھے بتاؤ، خدا نہیں ہے کیا؟ وہ اتنے ظلم کے بعد ظالم کو بے سکون بھی نہ کرے گا؟ آئندہ کبھی میرے راستے میں آئی یا مجھ سے بات کرنے کی کوشش کی، میں تمہارے منہ پر تھوک کر چلی جاؤں گی، سنا تم نے؟ اس نے غراتے ہوئے ایک آخری نفرت بھری نظر اس کے سرخ آنسوؤں پر سے بھیگے چہرے پر ڈالی اور آگے بڑھ گئی۔ اس نے پیچھے سے روشی کو آتے دیکھ لیا تھا۔ روشی پلیز اس کو سمجھاؤ، ممی کی طبیعت واقعی اچھی نہیں، زویا روندے ہوئے لہجے میں روشی سے کہہ رہی تھی۔ میں کچھ بھی نہیں کر سکتی زویا، سوائے مومانی جان کی صحت یابی کی دعا کے لیے۔ بیا ابھی کچھ نہیں سمجھے گی، ابھی اس کا زخم بھی تازہ ہے اور درد بھی زیادہ، تم اسے ابھی مت چھیڑو، خدا حافظ۔ اس کے کانوں نے کچھ سنا، کچھ نہیں سنا، کیونکہ وہ روشی کے آنے تک گیٹ سے باہر نکل آئی تھی۔ اسے اب پیچھے مڑ کر نہیں دیکھنا تھا۔ اپنے عہد کو دل میں دہراتی وہ سارا رستہ روشی سے ایک قدم آگے ہی چلتی رہی کہ کہیں کوئی ذکر نہ چھیڑ دے۔ روشی کی خوشی نیندنی تھی، فون لگ گیا تھا۔ اس کے بجنے والی پہلی بیل کی آواز پر اس کے چہرے پر خوشی کے جو رنگ آئے تھے بیا نے بہت دنوں بعد کسی کے چہرے پر دیکھے تھے، بالکل اچانک، غیر متوقع خوشی کے ملنے پر بے اختیار چہرے کو لو دیتے رنگ۔ اس نے کل سے آج تک اپنی دوستوں کو کئی فون کر ڈالے تھے، ویسے تم لوگوں کے رونے تمام نہیں ہوتے فاقوں کے، روٹی کے، اور اب یہ چونچ لے۔ آفتاب زبیری نے بلند آواز میں تبصرہ کیا۔ ویسے روشی بیٹا، یہ 1 2 3 4 گھمانے کا کچھ بل وغیرہ بھی آئے گا، یا حکومت نے فی سبیل اللہ تم پر ترس کھا کر اس گھر کو مفت فون الاٹ کر دیا ہے؟ ایک ہی دن میں روشی کی تیسری کال پر انہوں نے بڑے سرسری انداز میں جتایا تو وہ شرمندہ ہو گئی۔ سوری ابو، ابھی نیا نیا لگا ہے نا تو اس لیے۔ وہ شرمندہ سی انگلیاں چٹکھاتی اٹھ کھڑی ہوئی۔ کیا اس گھر میں کوئی بھی کسی کی مکمل خوشی سے خوش نہیں ہوتا؟ بیا کو روشی کا اترا ہوا چہرہ دکھی کر گیا۔ ارے بیٹا جی کرو اور جی بھر کر کرو، میں نے تو یوں ہی کہہ دیا تھا، مجھے کون سا؟ انہوں نے فوراً ہی اپنا لہجہ بدل لیا تھا، مگر روشی کے چہرے کی بشاشت نہ لوٹ سکی تھی۔ اس نے اتنے دنوں میں ایک بار بھی انہیں پھپھو سے مخاطب ہوتے یا بات کرتے نہیں دیکھا تھا۔ پتہ نہیں کیوں دونوں ایک دوسرے سے انجان بنے گویا چھپتے پھرتے تھے۔ ابو جی آپ کو چائے بنا دوں؟ روشی نے کچن میں جانے سے پہلے پوچھا۔ نہیں، مجھے پانی کا ایک گلاس لا دو، مجھے دوا کھانی ہے۔ اور پھر انہوں نے سفید، سرخ، نیلی، پیلی ڈھیر ساری گولیاں ایک ہی بار پانی کے ساتھ حلق میں اڈیل لی۔ اتنی ساری گولیاں پہلی بار بیا نے کسی کو ایک ساتھ کھاتے دیکھا تھا۔ کیا پھوپھا جان بیمار ہے؟ اس نے غور سے ان کا جائزہ لیا۔ ان کی خوبصورت نیلگوں آنکھوں کے نیچے گہرے حلقے پڑے ہوئے تھے، چہرہ بھی کچھ کمزور سا لگ رہا تھا۔ شاید بیمار ہو۔ اس نے جائزہ لینا ترک کر دیا کیونکہ اب وہ براہ راست اسی کو دیکھ رہے تھے۔ وہ فوراً ہاتھ میں پکڑے میگزین کی طرف متوجہ ہو گئی۔ بیا تم بھی فون کر لو اپنے صاحب محل میں، یا وہ لوگ تم سے ہر قسم کا واسطہ رابطہ توڑ بیٹھے ہیں؟ تمہاری پھپھو حضور کی طرح ایک بار دھکا دے دیا تو دے دیا، پھر پلٹ کر نہیں دیکھنا۔ دنیا میں پہلا ایسا گھرانہ دیکھا ہے جو بیٹیوں کو اس انداز میں رخصت کرتا ہے۔ واقعی بھائی بڑے لوگوں کی سب باتیں بڑی بڑی ہی ہوتی ہیں۔ وہ جانے سے پہلے حسب عادت چوٹ کرنا نہ بھولے تھے۔ اس نے اپنا چہرہ مکمل طور پر میگزین کے پیچھے چھپا لیا۔ روشی نے پھول لگنے کی خوشی میں سارے محلے میں کھیر پکوا کر بھجوا بھی کسی خوشی کے ملنے پر اس طرح میٹھا بانٹنا نیک عمل ہوتا ہے نا؟ وہ ماں سے جیسے تصدیق چاہ رہی تھی۔ ہاں بیٹا بہت اچھی بات ہے، کوئی اچھا کام ہونے یا خوشی ملنے پر میٹھا بانٹنا، پر محلے والے کہیں یہ نہ سمجھے کہ ہم نے بیا کو کام سے لگوا دیا ہے اس لیے کھیر بانٹی ہے۔ سعدیہ بیگم نے مسکرا کر کہا اور ان کا خدشہ درست ہی نکلا۔ شام تک 3 ہمسائیاں خرامہ خرامہ مبارکباد دینے چلی آئیں۔ سعدیہ بہن بہو کو کام سے لگا دیا جو کھیر پکوائی ہے؟ ارے نہیں، ابھی دن ہی کتنے ہوئے ہیں، اتنی جلدی میں کیوں کھیر پکوانے لگی؟ وہ ہنس ہنس کر سب کو ایک ہی جواب دیتی رہی۔ کاش پھپھو مجھ سے کھیر ہی پکوا لے۔ فارغ بیٹھے بیٹھے وہ تنگ آ چکی تھی۔ گھر کا کوئی کام اسے روشنا کرنے دیتی اور کوئی ایکٹیویٹی ادھر تھی نہیں، نہ کہیں باہر جانا، نہ کسی سے ملنا ملانا، اور سب سے بڑھ کر شاپنگ جیسی کسی بھی عیاشی کا تصور ان پورے 22-25 دنوں میں اس نے نہیں دیکھا تھا۔ فارغ بیٹھے بیٹھے اس پر یادیں حملہ آور ہوتی تو اس پر وحشت سوار ہونے لگتی۔ یہ گھر اور اس کے مکین بالکل اجنبی لگنے لگتے، سب چھوڑ چھاڑ کر بھاگ جانے کو جی چاہتا۔ وہ نہانے کے لیے اپنے کپڑے استری کر رہی تھی جب سعدیہ بیگم نے اسے آواز دی۔ جی پھپھو۔ وہ استری کا سوئچ آف کر کے باہر آئی۔ بیٹا تمہارا فون ہے۔ انہوں نے ایک طرف رکھے ریسیور کی طرف اشارہ کیا اور خود اٹھ کر باہر نکل گئی۔ اس نے حیران نظروں سے فون کو دیکھا۔ میرا فون؟ مجھے بھلا کون فون کرے گا؟ فون کے ساتھ ہی زریاب کا خیال آ گیا تھا۔ ہیلو، اس نے ریسیور اٹھا کر آہستگی سے کہا۔ بیا بیا میری بچی، میری جان، کیسی ہو؟ ٹھیک ہو نا؟ ماں کی یاد نہیں آئی؟ ممی کی بے قرار سی آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی تو ایک لمحے کو لگا کان سے لگے اس آلے کے سوا اس کے وجود کا ہر حصہ بے جان ہو گیا ہے۔
آپ نے یہاں فون کیوں کیا؟ اس کی نظریں سامنے اس چھوٹے سے صحن کی طرف اٹھی جس کا لکڑی کا بے رنگ دروازہ اور اینٹوں کی بھدی دیواریں دن رات اس کے خوابوں کا مذاق اڑاتی تھی، اور اب ایک بار پھر وہ اسے خود پر ہنستی محسوس ہوئی۔ بیا، کیسی باتیں کر رہی ہو؟ میں ماں ہوں تمہاری، تمہیں کیا معلوم اس دن سے ایک پل کو سکون نہیں ملا مجھے، اتنی بیمار رہی ہوں کہ چین سکون اب تو آپ کو مل جانا چاہیے تھا۔ آپ نے اپنے دونوں بچوں کا مستقبل جو محفوظ کر لیا، میرے اٹھائے گئے غلط قدم اور نحوست کا سایہ آپ کے گھر سے ٹل گیا، پھر کیوں چین سکون نہیں ملا آپ کو؟ وہ آہستہ آواز میں چبا چبا کر بول رہی تھی، جسم کا سارا خون جیسے چہرے اور آنکھوں میں چھلکنے لگا تھا۔ بیا، اتنی بدگماں مت ہو، کوئی ماں اپنی خوشی سے اس طرح… آپ شاید کسی ماں کا ذکر کر رہی ہیں، اپنا نہیں۔ اس نے تیزی سے ان کی بات کاٹی۔ آپ ماں ہیں تو صرف زویا اور حارث کی، میں آپ کے لیے مر چکی ہوں۔ اس دن جب آپ نے میری جنگ لڑے بغیر ہتھیار ڈالتے ہوئے مجھے زبردستی کا عروسی کفن پہنا کر میرے جذبات کی پرواہ کیے بغیر اپنے محل سے دھکا دیا تھا، ممی میں اس روز زندہ درگور ہو گئی تھی، اپنے جذبات کے ایسے بہیمانہ قتل پر خود بھی مر گئی تھی۔ اب یوں فون کر کے یا مجھے یاد کر کے اپنی کون سی ممتا کی تسکین کرنا چاہ رہی ہیں؟ شاید خود کو حق بجانب ثابت کرنے کے لیے، ہے نا؟ اسے پتہ نہیں تھا مگر اس کی آواز اب خاصی اونچی ہو چکی تھی۔ میں آپ سب کے لیے مر چکی ہوں، آئندہ مجھے فون مت کیجیے گا، سنا آپ نے؟ اور کانپتے ہاتھوں سے پھسلتے ریسیور کو کریڈل پر رکھنا چاہا۔ بیا میری بات سنو بیٹا، اس طرح مجھے اپنی نظروں میں اور مت گراؤ، میں نے جو کچھ کیا وہ تمہاری بھلائی کے لیے۔ مت جھوٹ بولیں، آپ نے یہ سب اپنی بھلائی، اپنے فائدے کے لیے کیا، کیونکہ آپ آسائش بھری لگژری لائف سے دستبردار نہیں ہو سکتی تھی۔ زویا کا رشتہ ٹوٹ جاتا ولید سے، حارث کا اپنے پیروں پر کھڑے ہو کر فیکٹری میں حصے دار بننے کا چانس صفر ہو جاتا، آپ کو سنگ مرمر کے محل سے اٹھ کر کسی جھونپڑے میں آنا پڑتا، ایک کانٹوں بھری زندگی۔ اسی لیے تو آپ نے فیصلہ کیا کہ یہ کانٹوں بھری زندگی کیوں نہ 4 کی بجائے 1 کا مقدر بنا دی جائے، یوں بھی ایک سزا سب کو دینا کہاں کا انصاف ہے؟ اس وقت آپ کی ممتا نہیں تڑپی، اس وقت آپ بیمار نہیں پڑی، آپ کو ایک پل کو بھی سکون نہیں ہوا کہ آپ مجھے کس دوزخ میں جھونک رہی ہیں؟ اب جب کہ میں اس دوزخ سے سمجھوتا کرنے جا رہی ہوں، دن رات اس سلگتی بھڑکتی آگ کے تھپیڑوں سے خود کو جلا رہی ہوں، تو کیوں مجھے فون کر کے کچوکے لگا رہی ہیں؟ مجھے بار بار میرا ماضی یاد دلا کر اس دوزخ کو میرے لیے اور بھی ناقابل برداشت بنا رہی ہیں۔ مرنے کے بعد تو مجھے چین لینے دیں، مر گئی آپ کی بیا، اور مردوں کو کوئی فون نہیں کرتا، اور اگر آپ کے جیٹ جی نے سن لیا، یوں مجھے فون کرتے تو کہیں وہ آپ کے بارے میں بھی کوئی اٹل فیصلہ نہ فرما دے، جن کے خوف اور خوشنودی کے حصول کے لیے آپ نے مجھے جیتے جی مار ڈالا۔ ممی، آپ نے مجھے مار ڈالا، مت فون کرے مجھے۔ غصے اور رنج سے اس کا جسم کانپ رہا تھا اور آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ اس نے ریسیور کریڈل پر پٹخ دیا اور جانے کے لیے مڑی، پھر یکدم ٹھٹک گئی۔ اس کے پیچھے رافع کھڑا تھا اور اس کا بے حد سنجیدہ چہرہ اس بات کا گماس تھا کہ وہ اس کی ساری جذباتی گفتگو سن چکا ہے۔ آئی ڈونٹ کیئر، وہ اس سے کترا کر تیزی سے باہر نکل گئی۔ یہ انہی دنوں کی ایک حبس زدہ رات تھی۔ پنکھا پوری رفتار سے چل رہا تھا مگر ہوا جسم کو ذرا نہ لگ رہی تھی۔ کھلی کھڑکیاں ساکت تھیں۔ رات جوں جوں گہری ہو رہی تھی، حبس گھٹن میں بھی اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ پسینہ اس کے سارے جسم پر بہہ رہا تھا۔ بستر پر بچھی سنگل بیڈ شیٹ بھی جسم کو چبھ رہی تھی۔ تھوڑی تھوڑی دیر بعد سر میں پسینہ یوں چلتا جیسے کچھ رینگ رہا ہو۔ اس کی گردن اور کمر پسینے سے بھیگی ہوئی تھی۔ بستر پر جسم کے جو حصے تھے ادھر وہاں جیسے آگ سی لگ رہی تھی۔ کمرے میں اتنی گھٹن سی محسوس ہو رہی تھی کہ جیسے ابھی سانس رک جائے گا۔ ایسی تکلیف دہ حالت میں نیند کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ اس نے گردن موڑ کر رشک بھری نظروں سے روشی کو دیکھا جو مزے سے سو رہی تھی۔ وہ سارا دن کام کرتی تھی اور دوپہر میں بھی بالکل آرام نہیں کرتی تھی، اس لیے رات کو خوب مزے سے سوتی۔ سعدیہ بیگم نے تو اس سے کھیر پکوا لی تھی مگر کام ابھی بھی کچھ خاص نہ کرنے دیتی تھی۔ کچھ تساہل پسند کی عادت اسے بھی تھی، تھوڑا بہت کام کر کے ہی تھک جاتی تو جان چھڑوا کر ادھر سے کھسک جاتی۔ اف گرمی، کیا کروں؟ اسے بے اختیار اپنے کمرے کا اے سی یاد آ گیا۔ پچھلے سال ہی تو تایا جی نے نیا لگوایا تھا۔ لو اسپیڈ پر بھی خوب کولنگ کرتا تھا۔ کمرے کی کھڑکیاں اور دروازوں پر بھاری ویلویٹ کے براؤن پردے تھے جو اس کولنگ کو تا دیر قائم رکھتے۔ ایسے حبس زدہ راتوں میں بھی وہ ہلکا کمبل لے کر سوتی تھی اور اسے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ جولائی اگست میں ایسی بھی راتیں آتی ہیں جب محض گرمی اور حبس کی وجہ سے نیند تو دور کی بات، کھل کر سانس لینا بھی محال ہونے لگتا ہے۔ اور اب اس کمرے کا خیال آیا تو ساتھ ہی بہت سی یادوں کا ہجوم اسے بے کل کر گیا۔ اب تو نیند ناممکنات میں سے تھی۔ وہ بے چین سی ہو کر اٹھی۔
बाहर जाकर देखूं, शायद हवा हो, कम से कम सांस तो सहूलत से आए। वो उठकर बाहर से हिंद में आ गई, मगर कुछ खास फर्क महसूस ना हुआ। बाहर से हिंद चांद की रोशनी से भरा हुआ था। इसने सर उठाकर चांद को देखा। आज तो 14वीं का चांद लगता है। भला 14वीं का चांद ऐसी तपिश फैलाता है? इसे कोफ सी होने लगी। 2-4 मिनट सहन में टहलने के बाद वो बेजारी से बरामदे की सीढ़ी पर बैठ गई। राफे के कमरे की लाइट जल रही थी। इसके एग्जाम्स हो रहे थे और वो रात रात भर पढ़ता था। बड़ा स्टैमिना है जो इस गर्मी और गंदे मौसम में यूं रात भर जाग कर पड़ता है। इसने दुपट्टा झलाते हुए खुद को हवा देने की कोशिश की। अंदर कमरे की निस्बत बाहर फिर भी कुछ सुकून था। ओह, कौन? एकदम कदमों की आहट पर वो चौंक कर मुड़ी। इसके पीछे राफे खड़ा था। क्या बात है, नींद नहीं आ रही? नहीं, इसने मुंह फेर लिया। ये रोशी की बच्ची रात फिर भूल गई। मेरी चाय का थर्मस बना कर रखना। वो बुड़बुड़ाया। अब मुझे नींद आए जा रही है। मैं बना दूं चाय? अचानक इसके जी में आया तो ऑफर कर बैठी। नहीं थैंक्स, इस वक्त तो मैं कॉफी बनाने जा रहा हूँ। कॉफी का एक मग मुझे सुबह तक बड़ी आसानी से जगा सकता है। कहते हुए वो किचन की तरफ बढ़ा तो वो भी उठकर इसके पीछे आ गई। तुम पियोगी कॉफी? इसने किचन की लाइट ऑन करके किचन का जायजा लेते हुए पूछा। तौबा, इतनी शदीद गर्मी में? बिल्कुल नहीं। इसने अपना चेहरा दुपट्टे के पल्लू से रगड़ा। वैसे मैं कॉफी अच्छी बना लेती हूँ। इसने जाने क्यों एक बार फिर ऑफर की। ओके, तुम बना दो, मेरा टाइम बहुत कीमती है। वो फौरन पलटने लगा। कॉफी किधर होगी? इसने जल्दी से पूछा। वो कोने वाले कैबिनेट में, कहकर वो फौरन बाहर निकल गया और वो एक गहरा सांस लेते हुए कैबिनेट की तरफ बढ़ी। छोटा सा किचन था जिसमें सिर्फ 4 कैबिनेट थे। वो भी रोशी कहती थी कि इसने अपनी पॉकेट मनी जोड़कर सेकंड हैंड खरीदी थी। कॉफ़ी बनाते बनाते दूसरे मग में इसने अपने लिए भी थोड़ी सी कॉफ़ी बना ली। सियाने कहते हैं लोहे को लोहा काटता है। आज गर्मी को गर्मी से काट कर देखते हैं। वो दोनों मग लेकर आफे के कमरे में आ गई। वो सुर्ख आंख के लिए किताब में गुम था। कॉफ़ी इसने मग मेज़ पर रख दिया। आज बहुत दिनों बाद वो इस कमरे में दाखिल हुई थी, इस कमरे में जहाँ इसने पहली रात गुजारी थी दुल्हन के रूप में राफे के बगैर। एक तल्ख सोच इसके दिमाग में उभरी थी। तुमने अपने लिए भी बना ली? राफे ने इसका मग देखकर कहा। बैठ जाओ। इसने बेड की तरफ इशारा किया, क्योंकि कमरे में कुर्सी तो एक ही थी जिस पर वो खुद बैठा था। वो बेड के किनारे टिक गई। जबरदस्त, बहुत अच्छी कॉफ़ी है, शुक्रिया। इसने पहला घूंट भरते हुए कहा। मैं तो समझा था तुम्हें चाय बनाना भी शायद ही आती होगी। ऐसी कोई बात नहीं, इसने बुरा माने बगैर कहा। फिर दोनों खामोशी से कॉफ़ी पीने लगे। तुम्हारा रिजल्ट कब आ रहा है? शायद अगले माह, इसने सरसरी अंदाज में जवाब दिया। आगे क्या इरादे हैं? वो शायद कॉफ़ी ख़त्म होने तक इसको कंपनी देना चाहता था, या कुछ खास नहीं। आगे एडमिशन नहीं लोगी? नहीं, इसने कतियत से जवाब दिया। वजह पूछ सकता हूँ? इसने बहुत गहरी सी नज़रों से इसे देखा। कोई ख़ास वजह नहीं, इसने लापरवाही से मग के किनारे को तकते हुए जवाब दिया। कमरे में फिर खामोशी छा गई। इन दोनों ने एक साथ कॉफ़ी ख़त्म की। वो दोनों मग उठाकर बाहर जाने लगी तो वो फिर बोला, थैंक यू कॉफ़ी के लिए, और प्लीज़ ज़रा बैठो 5 मिनट और। वो मग हाथ में पकड़े बेड के किनारे पर फिर टिक गई। मैं कोई लंबी चौड़ी तमहीद नहीं बांधना चाहता, बस कुछ बातें हैं जो तुमसे करना चाह रहा था। इसने अपने आगे पड़ी किताब उलट कर रख दी, जिसके औराक हवा से फुड़फुड़ा रहे थे। वो रिश्ता जो मेरे और तुम्हारे दरमियान है, वो जैसे लफ्ज़ों को तोल कर बोला, और जिस लम्हे से है, इस पल से लेकर आज तक मैं तुमसे, तुम्हारे वजूद से एक पल के लिए भी गाफिल नहीं हुआ हूँ। तुम इस घर में मुझे चाहे नज़र आओ या ना आओ, मगर तुम्हारे होने का एहसास मुझे रहता है, और यही कैफियत मेरी घर से बाहर भी होती है। मैं तुम्हारे होने के एहसास को एक लम्हे के लिए भी फरामोश नहीं कर सकता। तुमने मेरे साथ और मैंने तुम्हारे साथ एक तवील रफ़ाकत तय करनी है। अल्लाह ने चाहा तो इतने लंबे सफ़र के रफ़ीक को कोई कैसे भूल सकता है। मैं तुम्हें अगर नज़रअंदाज कर रहा हूँ तो सिर्फ एग्ज़ाम्स और इसके बाद जॉब तक। ये मेरी मजबूरी है, और इस वजह से अगर तुम्हारा दिल मेरी तरफ से दुखा है तो आई एम सॉरी। बिया, मैंने तुमसे पहले भी कहा था कि मैं मुनाफिक नहीं हूँ। मुझे अपने दुनिया से कितनी ही नफरत सही, मगर तुम अब मेरी शरीके हयात हो, जिससे मैं चाहूँ भी तो नफरत नहीं कर सकता। मैं मानता हूँ मैं ज़रियाब का किसी तौर पर मुतबादिल नहीं हूँ। वो अगर आसमान था तो मैं ज़मीन पर रहने वाला एक आम सा इंसान, और तुम्हारे जैसी खूबसूरत बीवी यकीनन ज़रियाब जैसे लोगों को का हक होती है। और अगर हम जैसों को किसी हादसे की सूरत में मिल जाए तो किसी की भी की हुई नेकी का अजर लगता है। तुम्हारे क्या महसूसात हैं, मैं इस बारे में जानता हूँ। इस रोज़ फ़ोन पर मुमानी जान से तुम्हारी गुफ्तगू से मैं जान चुका हूँ। एक लम्हे को बिया का सांस रुक गया।
بیا میرا گھر بہت معمولی ہے اور میں شاید تمہارے نزدیک اس گھر سے بھی زیادہ معمولی، مگر کیا کیا جا سکتا ہے، اب تو یہ ہو چکا ہے۔ اس نے کندھے اچکائے۔ بہرحال کہنا مجھے تم سے یہی تھا کہ میرے ایگزامز اور اس کے بعد جاب، کم از کم اتنی اچھی جاب کہ تمہیں اس دوزخ کی تپش کم سے کم محسوس ہو۔ میں جانتا ہوں تمہارے لیے یہ زندگی کسی عذاب سے کم نہیں، اور یہ چھوٹا سا گھر کسی دوزخ کا حصہ جس میں سہولیات اور آسائشات ہے ہی نہیں، اور زریاب جیسے منگیتر سے دستبرداری بھی۔ تم جتنا فرسٹریٹڈ ہو کم ہے۔ جب بھی اس فرسٹریشن سے نکلو تو تمہیں یہ گھر اور میں ایک اٹل حقیقت کی طرح سامنے کھڑے نظر آئیں گے۔ تو اس لمحے بس ایک بات یاد رکھنا کہ اس دوزخ کی تپش جتنی بھی جلسہ دینے والی کیوں نہ ہو، میں تمہارے ساتھ ہوں، تمہارے بالکل دائیں جانب۔ جو تم نظر اٹھا کر دیکھو تو میں اس دوزخ میں تمہیں اکیلا جلنے کے لیے نہیں چھوڑوں گا۔ جب بھی تمہارے دل میں اس آگ کو تنہا جلنے کا خیال آ جائے تو اتنا سوچ لینا کہ میں ہوں، ہاں میں تمہارے ساتھ ہوں، اور کوشش کروں گا کہ آئندہ زندگی میں تمہارے لیے اس دوزخ کی آگ کو ٹھنڈک میں نہ بدل سکا تو بھی اس کی جلن تمہیں جلا نہیں سکے گی۔ آئی پرومس یو۔ اپنی بات ختم کر کے رافع نے ایک گہرا سانس لیتے ہوئے اسے دیکھا۔ وہ نظریں جھکائے بیٹھی تھی۔ تم ان باتوں پر اگر دل چاہے تو غور کرو، اور ایک بات اور۔ وہ اٹھ کر کھڑی ہو چکی تھی۔ بیا، زندگی زبردستی کا نام نہیں ہے، میرے ساتھ یا میرے بغیر۔ تمہارے سامنے دونوں راستے ہیں، جس کا بھی تم انتخاب کرو میں تمہارا ساتھ دوں گا، کیونکہ دوزخ تو بہرحال دوزخ ہی ہوتی ہے نا، اس کی تمازت کم ہو یا زیادہ جلاتی تو ہے نا، تم سوچ لینا۔ وہ اس پر نظریں جما کر بولا۔ بیا کو اس کی نظروں کا ارتکاز اپنے چہرے پر پوری شدت سے محسوس ہوا۔ اب یہ سب کہہ رہے ہیں۔ اس نے ایک شکایت بھری نظر اس کے چہرے پر ڈالی اور دونوں مگ اٹھا کر کمرے سے نکل آئی۔ باہر ہلکی ہلکی ٹھنڈک ہو چکی تھی، یا شاید اسے ایسا لگا۔ اس نے مگ سنک میں رکھے اور کچن کی لائٹ آف کر کے کمرے میں آ گئی۔ روشی اسی طرح بے خبر سو رہی تھی۔ وہ چپ چاپ بستر پر جا کر لیٹ گئی۔ دونوں راستے؟ اسے غصہ آنے لگا۔ اب یاد آیا ہے دونوں راستے، اور میرے پاس چوائس ہے ہی کب؟ اس کی آنکھوں کے گوشے نم ہوئے۔ اس آگ میں تنہا جلنے کا خیال آئے تو سوچ لینا میں ہوں نا۔ اسے یوں لگا پنکھے کے تیز تیز پنکھ اے سی کی سی کولنگ کرنے لگے ہیں اور زور زور سے ایک ہی بات کہے جا رہے ہیں، میں ہوں نا، میں ہوں نا۔ ایک بے ساختہ سی مسکراہٹ اس کے لبوں کو چھو گئی۔ کمرے کا ٹمپریچر پہلے جتنا تھا، حبس بھی ویسا ہی تھا، مگر اب اسے کچھ محسوس نہیں ہو رہا تھا۔ میں ہوں نا کی خوشگوار لوری نے چند منٹوں میں اسے میٹھی نیند سلا دیا تھا۔ اگلی صبح اسے اپنے اندر ایک تبدیلی کا احساس ہوا۔ اس کی طبیعت پر چھایا کئی مہینوں کا غبار جیسے جھاگ کی طرح بیٹھ چکا تھا۔ بجھی بجھی طبیعت اور مرجھایا ہوا دل خود بخود کچھ ہلکا پھلکا سا محسوس ہونے لگا۔ ارد گرد کا ماحول ناپسندیدہ ہونے کے باوجود اس روز اسے نامانوس نہیں لگ رہا تھا۔ حالانکہ دھوپ اس روز بھی بہت تپش لیے ہوئے نکلی تھی اور حبس تو شاید کل سے بھی زیادہ تھا، مگر آج یہ دونوں چیزیں اتنی ناقابل برداشت نہیں لگ رہی تھیں جتنی کل۔ کیوں؟ اس کیوں کا جواب تو نہیں مل سکا، مگر دوپہر کے کھانے کے لیے سبزی بنا کر وہ کچن میں نکل آئی تھی، کیونکہ کھانا پھپھو یا روشی ہی پکاتی تھی۔ اس وقت سعدیہ بیگم تو کسی ہمسائے کے گھر گئی ہوئی تھی اور روشی اپنے معمول کے کام نپٹانے میں مصروف تھی۔ وہ چپکے سے رافع کے کمرے میں آ گئی۔ ابھی کچھ دیر پہلے ہی تو روشی صفائی کر کے گئی تھی، لیکن اس کے باوجود اسے بیڈ شیٹ پر دو شکنیں نظر آ ہی گئیں۔ اس نے بیڈ شیٹ ازسر نو بچھائی، ڈسٹر لے کر صاف ستھرے فرنیچر کی دوبارہ ڈسٹنگ کی۔ روشی اگر دیکھ لیتی تو شاید اسے بیا کی دماغی حالت پر شبہ ہونے لگتا۔ پھر اس نے رائٹنگ ٹیبل پر ساری کتابیں ترتیب سے رکھی، نوٹس کی فائل دراز میں رکھی۔ مزید کوئی کام تو وہاں نہ تھا، مگر اس کا دل وہاں سے جانے کو نہیں چاہ رہا تھا۔ اس نے کپڑوں کی الماری کھولی۔ بڑی ترتیب سے 4-5 ہینگرز میں رافع کی پینٹ شرٹس لٹکی ہوئی تھی۔ اس کے پاس شاید 4-5 شرٹس تھی۔ زریاب اور ولید بہت اعلیٰ ڈریسنگ کرتے تھے۔ دونوں کے پاس کوئی بھی شرٹ 2-2.5 ہزار سے کم کی نہیں ہوتی تھی۔ زریاب تو اپنی ساری شاپنگ لندن سے یا فرینکفرٹ سے ہی کرتا تھا، ولید البتہ یہیں سے شاپنگ کرتا تھا، مگر اس کے کپڑے بھی بے حد قیمتی ہوتے۔ رافع کی شرٹ تو بہت ہلکی تھی۔ میں اب کوئی موقع دیکھ کر رافع کو 2 بہت ہی زبردست سوٹ گفٹ کروں گی۔ اس نے ہینگرز والی سائٹ بند کرتے ہوئے دل میں مصمم ارادہ کیا۔ شو ریک میں صرف 2 جوتوں کے جوڑے تھے، بلیک اور براؤن، دونوں ہی کچھ خاص نہیں تھے۔ اس نے جھک کر ان کے اندر پڑے موزے نکالے۔ روشی کو ذرا خیال نہیں کہ بھائی کی جرابیں کس قدر گندی ہو رہی ہیں۔ اس نے دل میں سوچا اور موزے لے کر واش روم میں آ گئی۔ باتھ روم کا تنقیدی نظروں سے جائزہ لیا، صاف ہی ہے۔ وہ بیسن میں موزے دھونے لگی۔ میں ابیہ انصاری، جس نے اپنے گھر میں اپنے موزے تو کیا ایک دوپٹہ کبھی نہیں دھویا تھا، اور اب کسی کی بدبودار موزے دھو رہی ہے۔ اسے ہنسی بھی آئی، مگر جرابیں دھو کر اس کے دل کو عجیب سی خوشی محسوس ہوئی تھی۔ جرابیں دھوپ میں ڈال کر اس نے کمرے میں ایک آخری تنقیدی نظر ڈالی اور باہر آ گئی۔ اس کے بعد
بعد اس کا یہ روز کا معمول بن گیا۔ وہ آدھا گھنٹہ رافع کے کمرے میں گزارتی، صفائی یا کسی چیز کی دھلائی کی ضرورت ہوتی تو ضرور کرتی، اور ایک تبدیلی اور آئی تھی۔ اس رات جب روشی برتن دھو کر کچن سمیٹتے ہوئے رافع کے لیے چائے کا پانی رکھنے لگی تو بیا نے بے اختیار اسے ٹوک دیا۔ روشی تم رہنے دو، چائے میں بنا لیتی ہوں۔ روشی نے کچھ حیرت سے اسے دیکھا اور پھر کندھے اچکا کر اوکے کہتے ہوئے کچن سے باہر نکل گئی۔ اس نے بہت توجہ سے چائے بنا کر تھرماس میں ڈالی اور تھرماس لے کر رافع کے کمرے میں آ گئی۔ وہ واش روم میں تھا۔ رات کو پڑھنے سے پہلے وہ ضرور نہاتا تھا۔ اس نے تھرماس اور مگ ٹیبل پر رکھے اور چپکے سے باہر آ گئی۔ اب اسے رات کو نیند بھی آرام سے آ جاتی تھی، گرمی اور حبس کے باوجود، اور پھر آہستہ آہستہ یہ حبس زدہ دن بھی رخصت ہو گئے۔ دن میں تو خیر اب بھی گرمی ہوتی تھی، مگر رات کافی بہتر ہونے لگی تھی۔ اس روز رافع کا آخری پیپر تھا۔ وہ چائے کا تھرماس رکھ کر باہر جانے لگی، اسی وقت رافع واش روم سے نکل آیا۔ تھینک یو بیا، ویسے کل سے تمہاری اس ڈیوٹی سے چھٹی ہو جائے گی۔ کل میرا آخری پیپر ہے نا؟ گیلے بالوں کو تولیے سے رگڑتے ہوئے وہ اس کے سامنے فریش موڈ میں کھڑا تھا۔ آپ کو کیسے پتا چلا کہ چائے میں بناتی ہوں؟ اس نے کچھ جھیم کر پوچھا۔ بھئی میرے اندر اتنی سینس ضرور ہے کہ میں تمہاری اور روشی کی چائے کے ٹیسٹ میں فرق کر سکوں۔ ویسے کافی اور چائے تم دونوں ہی بہت زبردست بناتی ہو۔ کل جب میں پیپر دے کر آؤں تو شام کو مجھے اس رات جیسی کافی پلاؤ گی نا؟ وہ اس کے بہت قریب بہت مشتاق لہجے میں پوچھ رہا تھا۔ بنا دوں گی۔ اس کی آواز خام خواہ لرزی، پلکیں جھک گئی تھیں۔ اور وہ کل براؤن سوٹ بھی پہننا جو اس رات پہن رکھا تھا، تم پر بہت اچھا لگ رہا تھا۔ اس نے یکدم ہی اس کے ہاتھوں کو ذرا سا چھوا تھا۔ اس کا دل دھڑ دھڑ کرنے لگا۔ کل آپ کا پیپر ہے اور آپ یہ اچھی تیاری کر رہے ہیں، کہتے ہوئے وہ تیزی سے کمرے سے باہر نکل آئی، اور اگلی شام اس نے وہی سوٹ پہنا تھا۔ باقی کے کپڑے پریس ہونے کے لیے رکھے ہیں، ورنہ کوئی اور پہن لیتی۔ میں کوئی رافع کے کہنے پر تھوڑی پہن رہی ہوں۔ ہلکی سی لپسٹک لگاتے ہوئے اس نے اپنے دل کو دلیل پیش کی جو زوم آئینے انداز میں اس کے یوں سنورتے دیکھ کر ہنس رہا تھا۔ رافع کو آنے میں کچھ دیر ہو گئی تھی، مگر اس کا کافی کا موڈ نہیں بدلا تھا۔ کمرے میں جانے سے پہلے وہ اسے آہستگی سے کہہ گیا تھا۔ وہ برآمدے میں رکھے تخت پر بیٹھی میگزین دیکھ رہی تھی۔ بیا نے کافی کے لیے روشی سے پوچھا تو اس نے بھی حامی بھر لی۔ پھر اس شام ان تینوں نے مل کر کافی پی اور بہت دنوں بعد اسے یہ سب کچھ اچھا لگا۔ پچھلی تلخ یادوں کا آکٹوپس جیسے اب اس کی جان چھوڑ دینے کو تیار تھا۔ آتے جاتے رافع اس سے کسی نہ کسی بہانے مخاطب ہونے لگا، مگر اس کے باوجود اسے لگتا کہ رافع اس سے گریزاں سا ہے۔ وہ سعدیہ بیگم کا بستر درست کر رہی تھی جب اس نے انہیں رافع سے کہتے سنا، رافع بیٹا اب یہ اچھا نہیں لگتا۔ پہلے تو تمہارے ایگزامز کا مسئلہ تھا، اب بیا کو تمہارے کمرے میں سونا چاہیے۔ میں بچی سے نگاہیں نہیں ملا سکتی۔ پھپھو کی آواز کم تھی مگر اسے صاف سنائی دے رہی تھی۔ امی پلیز، آپ سے زیادہ مجھے اس بات کا احساس ہے، لیکن ابھی نہیں، ابھی میں۔ وہ پھر ٹھال رہا تھا۔ ابھی کیا ہے اور کون سے دن آئیں گے بھلا؟ تم خامخواہ وقت کو دھکا دے رہے ہو۔ وہ ناراضگی سے بولی۔ امی پلیز، میں پہلے ہی بہت پریشان ہوں۔ وہ جیسے الجھ کر بولا۔ کیا مطلب؟ اب کیسی پریشانی؟ پیپرز تو اچھے ہوئے ہیں نا تمہارے؟ بہت اچھے ہوئے ہیں، مگر وہ رک گیا۔ مگر کیا؟ جہاں میں پارٹ ٹائم جاب کرتا تھا، ایگزامز کی وجہ سے وہاں سے میں نے 1 ماہ کی چھٹی لینے کا کہا تھا اپنے باس کو، وہ نہیں مان رہے تھے۔ میں پیپر سے 2 دن پہلے اپلیکیشن ان کے پی اے کو دے کر آ گیا تھا۔ کل میں گیا ہوں تو پتہ چلا انہوں نے میری درخواست کو نامنظور کر دیا تھا اور مجھے پچھلے ماہ سے فارغ کر دیا گیا ہے۔ کیا؟ سعدیہ کو زبردست شوق لگا تھا۔ اب کیا ہوگا؟ یہی تو میں سوچ رہا ہوں، وہ پریشانی سے بولا۔ جب تک میرا رزلٹ نہیں آ جاتا، کوئی باقاعدہ جاب نہیں مل جاتی۔ یہ جاب میرے لیے بہت ضروری تھی۔ تو کیا اس مہینے؟ وہ رکی۔ تو ظاہر ہے تنخواہ بھی نہیں ملے گی۔ ظاہر ہے۔ رافع کی آواز بے حد مدھم تھی۔ راشن تو مہینے کا تمام ہو چکا۔ اب ان کی آواز بھی ڈوبی ہوئی تھی۔ میں کوشش تو کر رہا ہوں، مجھے جلد از جلد کوئی بھی جاب مل جائے۔ چلو تم فکر مت کرو، اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی اسباب پیدا کر دے گا، مل ہی جائے گی۔ میں اس مہینے کسی نہ کسی طرح خرچہ چلا ہی لوں گی۔ کچھ پیسے ہیں میرے پاس، انہوں نے زبردستی لہجے میں بشاشت پیدا کی۔ اگلے ہفتے ہی بیا اور روشی کا رزلٹ آ گیا تھا۔ دونوں کا A گریڈ آیا تھا۔ مارکس البتہ روشی کے کچھ زیادہ تھے۔ بھائی آپ مجھے کیا گفٹ کریں گے؟ اس شام رافع کو چائے دیتے ہوئے روشی بڑے زور سے پوچھی رہی تھی۔ تمہارا گفٹ؟ چائے کا کپ لیتے ہوئے رافع سوچ میں پڑ گیا۔ روشی بھائی کو تنگ نہیں کرتے، سعدیہ بیگم نے روشی کو ڈانٹا۔ امی میرے 14 سالوں کی محنت کا رزلٹ ہے، اور حالات تو ہمارے ایسا لگتا ہے کبھی بھی اس قابل نہیں ہوں گے کہ میں کسی بھی گفٹ کا مطالبہ کر سکوں۔ روشی مدھم آواز میں بڑبڑائی۔ اچھا جو تم کہو، رافع نے کچھ سوچ کر کہا۔ پرومس؟ جو میں کہوں؟ روشی کے چہرے پر چمک سی آ گئی۔ بالکل پرومس۔ مجھے MSc میں ایڈمیشن لینا ہے یونیورسٹی میں، بس میرا یہی گفٹ ہے۔
یہ تو کوئی گفٹ نہ ہوا، ایڈمیشن تو میں تمہارا ویسے بھی کروا دوں گا۔ نہیں بھائی، میرے لیے یہی گفٹ بہت بڑا ہے، ان سخت حالات میں تھینک یو۔ اور بھائی بیا کا گفٹ؟ روشی کو ہڑک اٹھی اس کے گھورنے کے باوجود۔ بیا کا گفٹ؟ میں جو ہوں؟ رافع نے شوخی سے مدھم آواز میں کہا۔ سعدیہ بیگم سن کر بھی انجان سی بن گئی۔ ہاں بھائی، آپ تو گفٹ ہیں بیا کے لیے، وہ بھی سرپرائزنگ۔ روشی خامخواہ ہنسی، لیکن اسے معلوم نہیں کیوں غصہ آ گیا، اٹھ کر اندر کمرے میں چلی گئی۔ دن سست روی سے گزرنے لگے، ایک بار پھر اس کی طبیعت پر غبار سا چھانے لگا، اپنی ذات اپنا وجود بے مقصد سا لگنے لگا۔ رافع صبح کا نکلا اکثر شام ڈھلے گھر آتا تو اس کے چہرے پر تھکاوٹ ہی تھکاوٹ تحریر ہوتی، ماں کے پاس گمسم بیٹھا رہتا یا کم آواز میں ٹی وی لگا کر اسکرین کو تکے جاتا۔ اسے جاب نہیں مل رہی تھی، گھر کے حالات بہت دگرگوں ہوتے جا رہے تھے۔ آفتاب زبیری ان تمام حالات سے لاتعلق نظر آتے تھے، انہیں صرف اپنے 3 ٹائم کے کھانے سے غرض تھی۔ اسے لگتا وہ اس گھر میں یوں ہی پڑی رہی تو اس سے بھی زنگ لگ جائے گا۔ اس گھر میں اس کے لیے پہلے دن سے کوئی کشش نہیں تھی، اور اب تو اسے یہ سب اپنے ناکردہ گناہوں کی کوئی سزا محسوس ہونے لگی تھی، جس کی پاداش میں سے عمر قید کی سزا ملی تھی۔ روشی کا یونیورسٹی میں داخلہ ہو چکا تھا، 2-4 دنوں میں اس کی کلاسز شروع ہونے والی تھی۔ روشی کے 1-2 دفعہ کہنے پر رافع نے کوئی توجہ نہیں دی تھی۔ بھائی بیا کا گفٹ؟ وہ انسنی کر دیتا، اپنی ذات کی ایسی بے قدری اس کا دل اور بھی بجھنے لگا۔ سارے قدردان تو جیسے پچھلے جنم کے ساتھ تھے، اس جنم میں تو کوئی بھی دل کا محرم نظر نہیں آتا تھا۔ اسے بار بار یاد آتا تھا کہ اس کے ایف ایس سی کے رزلٹ کے بعد زریاب نے اسے بے حد قیمتی سوٹ، میچنگ جولری، سینڈل اور پرفیوم کے ساتھ گفٹ کیا تھا، اور سین فورٹ میں ڈنر علیحدہ۔ اس کے اداس دل کے آنگن میں ایک بار پھر پچھلی یادوں کی گونج بازگشت بجنے لگی۔ روشی کی کلاسز شروع ہو گئی تو اس کے معمولات میں بھی کافی فرق آ گیا، خود بخود گھر کے کافی کاموں کی ذمہ داری اس پر آ پڑی۔ حالانکہ سعدیہ بیگم اور روشی کوشش کرتی تھی کہ وہ زیادہ کام نہ کرے، مگر اب وہ خود فراغت سے جان چھڑا کر کام میں مصروف رہنے کی کوشش کرتی۔ صبح کی صفائی تو روشی کافی حد تک کر جاتی تھی، ناشتے کے برتن اور دوپہر کا کھانا اس کے ذمہ تھا، یا کپڑے استری کرنا۔ مشین ابھی بھی روشی ہی لگاتی تھی، اس کے باوجود گھر میں کتنے کام ہوتے تھے اسے پہلے اس کا بالکل اندازہ نہیں تھا۔ ہیپی برتھ ڈے ٹو یو۔ وہ ابھی سوئی ہوئی تھی کہ روشی نے اس کا ماتھا چوم کر بڑی محبت سے کہا۔ اس نے چونک کر آنکھیں کھول دی۔ آج 1 اکتوبر تھی اور اسے حیرت ہوئی اپنا برتھ ڈے بھول جانے پر۔ وہ تھینک یو کہتے ہوئے اٹھ بیٹھی۔ روشی نے ہاتھ میں پکڑا سرخ گلاب اس کی طرف بڑھایا تو وہ بے اختیار مسکرا دی۔ ایسا گفٹ اسے پہلی بار ملا تھا۔ تمہیں کیسے پتہ چلا کہ آج میری برتھ ڈے ہے؟ گلاب کی مسحور کن خوشبو اپنے اندر اتارتے ہوئے اس نے پوچھا۔ لو، یہ کون سی بڑی بات ہے، مجھے معلوم تھا۔ وہ جلدی جلدی کمرے کی چیزیں سمیٹنے لگی۔ ویسے بھی کتنے سالوں کی ہو گئی ہو؟ وہ مڑ کر شرارت سے اسے دیکھتے ہوئے بولی۔ جتنے کی تم، وہ اطمینان سے کہہ کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ پھر سارا دن اس کا دل جیسے منتظر ہی رہا کہ رافع کی طرف سے کچھ ہو، اور کچھ نہیں تو زبانی وش ہی صحیح، مگر وہ اپنے روزانہ کے معمول کے مطابق اٹھا، نہا دھو کر خاموشی سے ناشتہ کیا اور تیار ہو کر باہر نکل گیا۔ حالانکہ سعدیہ بیگم نے اس کے سامنے بیا کو گلے سے لگا کر پیار کیا اور سالگرہ کی مبارکباد دی، مگر وہ انجان بنا ناشتہ کرتا رہا۔ کیا میں اس کے لیے اس قدر غیر اہم ہوں؟ رزلٹ پر بھی اس کا یہی رویہ تھا، اور آج بھی اس کا دل دکھ سا گیا، آنکھوں میں نمی تیرنے لگی۔ آخر کوئی ایک شخص تو دنیا میں ایسا ہوتا ہے جس کے لیے ہم بہت اہم ہوتے ہیں، میرے لیے تو شاید وہ بھی نہیں۔ اس کا دل آج جیسے نئے سرے سے پرانے زخموں کو ادھیڑ کر ماتم برپا کرنے پر تلا ہوا تھا۔ وہ سارا دن کونے خدروں میں گویا خود سے بھی چھپتی رہی۔ شام کو زویا کا فون آ گیا۔ بیا ہیپی برتھ ڈے۔ اس نے فون ڈسکنیکٹ کر دیا۔ ماضی کی یہ آوازیں تو اسے بار بار ڈستی تھیں، اور وہ ان سے دور بھاگ جانا چاہتی تھی، بہت دور۔ رات کا کھانا بھی اس نے بہت بے دلی سے کھایا۔ روشی ہی چہکتی پھر رہی تھی۔ کتنی مطمئن لڑکی ہے، کوئی غم یا فکر نہیں۔ وہ اس کے مسکراتے چہرے کو دیکھ کر خود پر اور بھی ترس کھاتی رہی۔ رات 11 بجے کے قریب رافع آیا تھا۔ وہ کچن سمیٹ کر باہر نکل رہی تھی۔ رافع کو دیکھ کر اس کی طبیعت اور بھی بے مزہ ہو گئی۔ وہ نظریں چرا کر کمرے میں جانے لگی۔ بیا 1 منٹ، ذرا میرے ساتھ چلو گی؟ اس نے بے حد اچانک اس کا ہاتھ پکڑا۔ کیا مطلب؟ وہ ماتھے پر بل ڈال کر ہاتھ چھڑاتے ہوئے بولی۔ تم آؤ تو امی، ہم ابھی آتے ہیں۔ اس نے منہ اندر کر کر آواز لگائی اور اس کا ہاتھ تقریباً کھینچتے ہوئے باہر لے آیا۔ دروازے کے ساتھ بائک کھڑی تھی۔ آؤ بیٹھو۔ اس نے بیٹھتے ہوئے بائک سٹارٹ کی۔ کیوں بیٹھوں؟ اس کا موڈ بے حد خراب تھا۔ اوفو، بیٹھو گی تو بتاؤں گا، اب آ بھی جاؤ۔ ہرگز نہیں، مجھے کہیں نہیں جانا، وہ غصے سے کہہ کر مڑنے لگی۔ رافع نے ایک بار پھر اس کا ہاتھ پکڑ کر زور سے اپنی طرف کھینچا۔ پلیز آ جاؤ، اتنا غصہ آتا ہے تمہیں؟ مجھے نہیں جانا، کہہ جو دیا، وہ ضدی پن سے بولی۔ صرف تھوڑی دیر کے لیے پلیز، دیکھو اگر کوئی دیکھے گا تو کیا کہے گا؟
دیکھو اگر کوئی دیکھے گا تو کیا کہے گا، انہیں لڑائی کے لیے گلی ہی ملی ہے۔ سامنے سے آتے کسی شخص کو دیکھ کر رافع نے سرگوشی کی تو وہ غصے سے کھولتے ہوئے بیٹھ گئی۔ رافع نے جلدی سے بائک سٹارٹ کر دی۔ بائک جھٹکے سے آگے بڑھی تو سنبھلنے کے لیے اسے رافع کے کندھے کو بے اختیار تھامنا پڑا۔ یہ کیا حماقت ہے، وہ غصے سے بڑبڑائی۔ یہ محبت ہے۔ رافع نے اس کا کندھے پر رکھا ہاتھ دبایا۔ پلیز رافع، مجھے اس قسم کی حرکتیں پسند نہیں، وہ چڑھ کر بولی۔ معلوم ہے مجھے، وہ اطمینان سے بولا۔ تم پہلے کبھی بائک پر بیٹھی ہو؟ وہ چپ رہی۔ ٹھنڈی سبک رفتار ہوا چل رہی تھی۔ بتاؤ نا، اس کی چپ پر رافع نے اصرار کیا۔ کیا؟ وہ جیسے اس کا سوال بھول گئی تھی۔ یہی کہ تم پہلے کبھی بائک پر بیٹھی ہو؟ ہاں، ایک بار جب دریافت نئی اپنی بات کا احساس ہوتے ہی وہ چپ ہو گئی تو وہ بھی چپ ہو گیا۔ موسم بہت اچھا ہو رہا ہے نا؟ چند لمحوں بعد رافع بولا تو بیا نے کوئی جواب نہ دیا۔ تم نے آج ذرا اچھے کپڑے نہیں پہنے، ماسی لگ رہی ہو پوری۔ اس نے بائک ایک آئس کریم پارلر کے آگے روک دی اور اترنے سے پہلے کہا تو اسے بھی احساس ہوا وہ گھر کے عام سے کپڑوں میں تھی۔ کیوں؟ آج کیا خاص بات تھی جو میں اچھے کپڑے پہنتی؟ وہ تنک کر کہتے ہوئے اس کے پیچھے پارلر میں داخل ہوئی۔ وہ کونے میں لگی ایک خالی ٹیبل کی کرسی گھسیٹ کر بیٹھ گیا۔ پارلر میں زیادہ رش نہیں تھا۔ خاص بات تو ہے، تمہیں معلوم ہے؟ وہ بیا کو دیکھتے ہوئے مسکرا کر بولا تو وہ ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ سوری بیا، میں صبح سے سوچ رہا تھا تمہیں کیسے وش کروں۔ خالی ہاتھ پہلی بار تمہاری سالگرہ آئی ہے سسرال میں، اور تمہارا شوہر ایسا مفلوک الحال کے چند پھول بھی خرید کر نہیں لا سکتا۔ پتہ ہے ایک چھوٹا سا بوکے بھی 300-400 سے کم نہیں۔ وہ جتا کر بولا تو اسے اور بھی غصہ آ گیا۔ اسی سوچ میں سارا دن ڈھل گیا۔ پھر میں نے سوچا شاید صرف میرے وش کرنے سے ہی تمہیں خوشی ہو، اس لیے ادھر لے آیا ہوں۔ ہیپی برتھ ڈے بیا، مائی لولی وائف۔ اس نے بہت مدھم آواز میں اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا۔ اس کا چہرہ یک بارگی حدت دینے لگا۔ اس کی ضرورت نہیں تھی، وہ آہستگی سے نظریں جھکا کر بولی۔ ضرورت تو تھی، تم خفا بھی تھی مجھ سے، مگر میں نے تمہیں اپنی مجبوری بتا دی ہے۔ مگر خیر ایسی بھی کوئی بات نہیں، ایک معمولی سا گفٹ تو میں نے تمہارے لیے خرید ہی لیا تھا۔ کہتے ہوئے اس نے پینٹ کی جیب میں ہاتھ ڈال کر ایک چھوٹی سی مخملی ڈبیا باہر نکالی۔ پلیز، رافع نے اس کے ہاتھ کی طرف اشارہ کیا۔ کیا ہے؟ وہ ادھر ادھر دیکھ کر جھیم گھسی گئی، پھر اس کے اصرار پر اپنا بایاں ہاتھ آگے کر دیا۔ گولڈ کی رنگ تو اسے نہیں کہا جا سکتا تھا، ایک بالکل ہلکا سا چھلا تھا، بمشکل 600-700 کا ہوگا۔ بیا کی نظروں نے اس رنگ کی قیمت کا فوراً اندازہ لگایا، مگر اس چھلے سے وابستہ رافع کی محبت اسے بہت طاقتور لگی تھی۔ اس نے آہستگی سے چھلا اس کی بائیں ہاتھ کی تیسری انگلی میں پہنا دیا۔ بہت قیمتی نہیں اور شاید بہت اچھا بھی نہیں، مگر میرے دل کی تمام تر محبت اور چاہت اس سے جڑی ہے، اگر تم محسوس کرو تو۔ تھینک یو، اس نے آہستگی سے کہا، اور تمہارے پاس ہونے کا گفٹ بھی ڈیو تھا۔ آخر میں خود پر تمہارا کتنا قرض چڑھاؤں۔ اس کے ہاتھ میں گرے کلر کا خوبصورت سا پین تھا۔ پتہ نہیں کیوں مجھے لگتا ہے کہ تم کبھی مجھے اس پین سے کچھ لکھ کر مخاطب کرو گی۔ اس نے پین میز پر اس کے قریب رکھ دیا۔ اس کی ضرورت نہیں تھی، بیا نے آہستگی سے کہا۔ ضرورت تو کسی بھی چیز کی نہیں ہوتی بیا، مگر دیکھا جائے تو یہ سب زندگی میں رنگ بھرنے کے بہانے ہوتے ہیں اور بہت ضروری ہوتے ہیں۔ تم آئس کریم میں کون سا فلیور لوگی؟ ویٹر کو پاس آتے دیکھ کر رافع نے پوچھا۔ چاکلیٹ، اس نے ہولے سے کہا۔ ویٹر آرڈر لے کر چلا گیا۔ میں گاڑی بھی لا سکتا تھا، مگر میں نے سوچا گھر میں تو تم ویسے ہی دور دور رہتی ہو، کچھ دیر کو بائک پر ہی قریب ہو جاؤ، بہت قریب۔ واپسی پر بائک پر بیٹھتے ہوئے اس نے کچھ شرارت سے کہا تو بیا نے اس کی کمر کے گرد رکھا ہاتھ فوراً کھینچ لیا۔ دیکھتے ہیں قسمت کب تک ہم پر ظلم روا رکھتی ہے، اس نے ایک سرد آہ بھر کر کہا تو اس کے چہرے پر مسکراہٹ دوڑ گئی، بہت دنوں بعد ایک بے ساختہ مسکراہٹ۔ یکایک موسم بے حد حسین لگنے لگا تھا، نہ جانے کیوں۔ اس کے بعد اس کے اندر کا موسم تو بہت خوشگوار رہنے لگا، مگر گھر میں نہ جانے کیوں بے حد خاموشی رہنے لگی، ایک جامد سی چپ۔ سعدیہ بیگم بھی سارا وقت چپ چاپ یا تو مصلے پر بیٹھی رہتی، تسبیح کرتی رہتی، یا بستر پر لیٹی چھت کو گھورتی رہتی۔ وہ ان کے پاس جا کر بیٹھتی تو وہ ذرا کی ذرا مسکرا دیتی اور پھر اس سے کسی گہری سوچ میں گم ہو جاتی۔ روشی، کیا بات ہے؟ پھوپھو اس قدر چپ کیوں رہنے لگی ہیں؟ اور تم بھی؟ اس روز جھجکتے ہوئے اس نے روشی سے پوچھ ہی لیا۔ نہیں تو، تمہیں وہم ہوا ہے، اس نے فوراً بیا کے مشاہدے کو جھٹلایا۔ یہ میرا وہم نہیں ہے، اس نے دھیرے سے کہا تو اس نے دوبارہ تردید نہ کی، چپ چاپ بیٹھی اپنی کوئی اسائنمنٹ تیار کرتی رہی۔ میں رافع سے پوچھوں گی رات کو، اس نے دل میں سوچا۔
پھر اس روز رافع سر شام ہی گھر آ گیا۔ روشی روشی کہاں ہے؟ اس نے کمرے میں جھانک کر پوچھا۔ وہ پھپھو کے ساتھ شاید اپنی کسی دوست کی طرف گئی ہے۔ اچھا، وہ جیسے کچھ سوچنے لگا۔ اچھا تم پلیز 2 کپ چائے تو بنا دو، ڈرائنگ روم میں لے آنا، وہ کہہ کر فوراً چلا گیا تو وہ اٹھ کر کچن کی طرف بڑھ گئی۔ کمال ہے، رات کے لیے پھپھو یا روشی کچھ بھی پکا کر نہیں گئی، اور مجھے بھی نہیں کہا، ورنہ میں پکا لیتی۔ چائے بنانے کے دوران اس نے خالی چولہے کو دیکھ کر سوچا، ورنہ اس وقت تک رات کا کھانا تیار ہو چکا ہوتا تھا۔ دوپہر کو بھی کچھ نہیں پکایا تھا۔ کل کی دال کے ساتھ روشی نے تندور سے 3 روٹیاں منگوا لی تھی۔ اس نے چائے کے 2 کپ ٹرے میں رکھے اور ڈرائنگ روم کے دروازے کے پاس آ کر ادھ کھلا دروازہ ہولے سے بجایا۔ بیا اندر لے آؤ۔ اندر سے باتوں کی آواز آ رہی تھی۔ رافع نے اس سے کہا تو وہ ہچکچاتے ہوئے اندر داخل ہو گئی۔ سامنے ولید بیٹھا تھا، اس کا امزاد، کبھی جو اس کا سب سے زیادہ غمگسار بہترین دوست تھا۔ آج کئی مہینوں کے بعد بیا نے اسے دیکھا تھا۔ آؤ بیا، کیسی ہو؟ وہ فوراً اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ اس نے ٹرے میز پر تقریباً پٹکی اور تیزی سے واپس مڑ گئی۔ بیا بیا بات تو سنو۔ رافع اور ولید کی آوازیں اس کے تعاقب میں آئیں، مگر اس نے خود کو کمرے میں بند کر لیا۔ کیوں یہ لوگ میرا امتحان لینے چلے آتے ہیں؟ دیکھنے آتے ہیں کہ میں جی رہی ہوں یا مر چکی ہوں؟ آنسو بہت دنوں بعد کسی سیلابی ریلے کی طرح بند توڑ کر بہہ رہے تھے۔ رافع نے میرے ساتھ ایسا مذاق کیوں کیا؟ کیا وہ بھی میرا تماشا دیکھنا چاہتا ہے؟ اس کا دل رنج سے بھر گیا۔ وہ دل ہی دل میں سے سخت خفا ہو گئی۔ پھر وہ کمرے سے باہر نکلی ہی نہیں، رات کا کھانا بھی نہیں کھایا، روشی کے اصرار اور پھپھو کی آوازوں پر بھی نہیں اٹھی۔ میرے سر میں درد ہے، پلیز مجھے ریسٹ کرنے دیں، اس نے روشی سے بڑی ترشی سے کہا۔ رافع بھی شاید آیا تھا، لیکن پھر اسے سوتا سمجھ کر چلا گیا۔ ربیہ کی پرسوں شادی ہے اور اس کے 3 دن بعد زریاب کی۔ اس کے کانوں میں رافع کی آواز پڑی۔ وہ شاید سعدیہ بیگم سے باتیں کر رہا تھا۔ زریاب آ گیا واپس؟ شادی کے لیے آیا ہے، شادی کے 15-20 دن بعد بیوی کو لے کر پھر چلا جائے گا۔ کس کے ساتھ ہو رہی ہے اس کی شادی؟ فریال سے۔ اس کے آس پاس کہیں کوئی بم پھٹا تھا، اسی لیے ولید آیا تھا مجھے اپنی طرف سے انوائٹ کرنے، بلکہ بیا کو بھی کہہ گیا ہے، تو اسی لیے چھوٹے چاچو اور چاچی کی طرف داری کا سارا زور تایا جی کی طرف تھا۔ بیٹی جو دینی تھی انہوں نے زریاب کو۔ نفرت بھری سوچ نے اس کے اندر تک جیسے زہر بھر دیا۔ ولید اچھا لڑکا ہے، بہت سمجھدار ہے، وہ بولی۔ ہاں بہت نائس ہے۔ ولید کی شادی نہیں ہو رہی؟ اس کے کان تو جیسے اب کچھ بھی نہیں سن رہے تھے۔ کہہ رہا تھا شاید 1 ماہ بعد ہو جائے، پہلے فریال کی شادی ہے، پھر اس کے باہر جانے کا مسئلہ، یا ہو سکتا ہے فریال کے جانے سے پہلے ہی وہ ولید اور زویا کی شادی کر دیں، ویسے ابھی کنفرم نہیں۔ تمہاری جاب کا کچھ نہیں بنا؟ چند لمحوں بعد انہوں نے پوچھا۔ نہیں، رافع کی آواز خاموش فضا میں لرزی۔ کچھ اور؟ سعدیہ بیگم نے گہرا سانس لیا۔ کوشش تو کر رہا ہوں، ابھی تو رزلٹ میں بھی ٹائم ہے۔ کل کے لیے تو کچھ بھی نہیں، نہ آٹا، نہ چینی، دال، گھی، کچھ بھی نہیں۔ وہ بہت آہستہ بول رہی تھی۔ وہ کچھ بھی نہ سن پائی، یوں بھی اسے لگا اس کے کان جیسے بند ہو گئے ہیں۔ اس نے تکیے پر سر پٹکا۔ تم بینک سے روشی کے اکاؤنٹ میں جو رقم ہے اس میں سے کچھ نکلواؤ۔ نہیں امی، ایسا سوچیے گا بھی مت، میں نے یہ تھوڑی سی رقم بڑی محنت اور محبت سے جمع کی ہے۔ میری بہن بہت سادہ ہے، اس نے اس گھر میں بہت دکھ دیکھے ہیں۔ میں نہیں چاہتا کہ وہ یہاں سے جائے تو 7 دکھوں کی گٹھی لے کر جائے۔ میں اسے خالی ہاتھ رخصت نہیں کروں گا۔ دنیا کی باتوں کا مقابلہ کرنے کے لیے اس کے ساتھ کچھ نہ کچھ تو ہونا چاہیے۔ آپ آئندہ ایسا سوچیے گا بھی نہیں۔ میں کچھ نہ کچھ کر لوں گا، لگا ہوا ہوں دن رات، جاب بھی مل جائے گی۔ یہ کہہ کر اٹھ گیا، کیونکہ اس کے قدموں کی آواز اس کے کمرے تک جاتی سنائی دی تھی۔ تو یہ تھا پھپھو کی جامد چپ کا راز، اس نے تھک کر سوچا۔ روشی دوسری طرف اپنے بستر پر آ کر سو چکی تھی۔ کمرے کی لائٹ آف تھی۔ تھوڑی دیر بعد باہر کی لائٹس بھی آف ہو گئیں۔ تو زریاب کی شادی ہے فریال کے ساتھ؟ اس نے کروٹ بدلی۔ کھلی کھڑکی سے 12 تاریخ کا چاند چمکتا ہوا نظر آ رہا تھا۔ اسے لگا وہ اس پر ہنس رہا ہے۔ کیا میں ہی منحوس تھی اس گھر کے لیے کہ میرے نکلتے ہی ادھر شادیانے بج اٹھے؟ کل ربیہ کی مہندی ہوگی، پرسوں بارات، انصاری ہاؤس میں کیا کیا نہ روشنیاں اور رنگ بکھرے ہوں گے، اور میں ادھر کیڑے مکوڑوں کی طرح زندگی گزار رہی ہوں اس 3 مرلے کے سیلن زدہ ڈربے میں، جہاں روٹی دال کے بھی لالے پڑے ہیں۔ ممی، آپ نے یہ سب کچھ کیوں نہ سوچا؟ اگر سوچا تھا بھی تو ایک بار بھی آپ کا دل نہ کانپا کہ آپ کے دونوں بچے تو دن رات عیش و عشرت کے مزے لوٹیں گے، اور ایک بیٹی کی پیٹھ پر دن رات اور قسم پرسی کے کوڑے برسیں گے؟ زریاب کی شادی ہے فریال سے؟ اندھیرے میں کڑیالے سانپ نے پھن پھیلا کر سرخ چمکتی زبان نکالی۔ اس کے منہ سے درد بھری سسکاری نکلی۔ بس یہ تھی تمہاری محبت؟ اسی لیے مجھے خوبصورت سپنے دکھائے تھے؟ میری آنکھوں میں ان سپنوں کی کرچیاں آج بھی چبھتی ہیں تو لہو نکلنے لگتا ہے۔ زریاب مجھے بھول گئے؟ کیا تمہیں اپنی بیا کی ایک بار بھی یاد نہ آئی، جسے بات کیے بغیر تمہیں رات کو نیند نہیں آتی تھی، جس کو صبح گڈ مارننگ کہے بغیر تم بستر سے نہیں نکلتے تھے؟
یہ تھی محبت، اتنی بودی، اتنی کچی، تم نے پلٹ کر میری خبر تک نہ لی، ایک بار بھی میرے لیے آواز نہ اٹھائی، اور اب مزے سے فریال کی سیج سجانے چل پڑے ہو۔ ہرجائی، بے وفا، ظالم! اس کا تکیہ آنسوؤں سے بھیگنے لگا۔ وہ رات اس پر عذاب بن کر اتری تھی، اس کے بستر پر جیسے کسی نے انگارے بچھا دیے تھے، اور انگاروں پر بھلا کون سو سکتا ہے؟ ممی آپ تایا جی کے پاؤں پکڑ لیتی، ان کی ہر بات مان لیتی، مگر مجھے یوں کالے پانی کی سزا نہ سناتی۔ کیا مل گیا ہے مجھے ادھر دیکھیں آ کر؟ آپ کی لاڈلی، خالی ہاتھ، خالی دامن، خالی دل، نہ سہاگنوں میں، نہ بیراگنوں میں، نہ زندوں میں، نہ مردوں میں۔ پتہ نہیں کب روتے روتے خود سے لڑتے بالآخر اسے نیند آ ہی گئی، اور صبح بہت دیر سے اس کی آنکھ کھلی تھی۔ گھر میں مکمل خاموشی تھی۔ وہ فریش ہو کر باہر چلی آئی۔ پیٹ میں چوہے دوڑ رہے تھے، رات بھر کی گریوزاری سے سر الگ دکھ رہا تھا۔ اس وقت اسے ناشتے اور چائے کی کم از کم 2 کپ کی شدید طلب ہو رہی تھی۔ شاید غم بھی انسان کسی چیز کا ایک حد تک منا سکتا ہے۔ بہت رونے دھونے یا غم منانے کے بعد معدہ بھرپور انگڑائی لے کر بیدار ہوتا ہے اور اپنے ہونے کا بآواز بلند اعلان کرتا ہے۔ کچھ ایسا ہی اس کے ساتھ تھا۔ اس نے کمرے سے باہر آ کر دیکھا، سعدیہ بیگم چپ چاپ تخت پر بیٹھی گلاب کی ادھ کھلی کلیوں کو گھور رہی تھی۔ پھپھو آپ کے لیے ناشتہ بناؤں؟ اس نے انہیں سلام کرنے کے بعد پوچھا تو انہوں نے کچھ چونک کر اسے دیکھا اور نفی میں سر ہلا دیا۔ شاید پھپھو مجھ سے خفا ہیں۔ اس نے ان کے رویے سے خود سے قیاس کیا۔ چائے تو پیئیں گی نا؟ اس نے جاتے جاتے رک کر پوچھا۔ ٹیلی فون کا تار برآمدے سے بیٹھک کی طرف جا رہا تھا۔ اس نے پہلے غور نہیں کیا، تبھی آفتاب زبیری کی بے حد مدھم آواز سنائی دی تھی۔ وہ شاید بیٹھک میں فون پر کسی سے بات کر رہا تھا۔ نہیں، انہوں نے پھر نفی میں جواب دیتے ہوئے سر جھکا لیا۔ وہ کچھ دیر کھڑی ان کی طرف دیکھتی رہی۔ ان کا چہرہ بالکل سپاٹ تھا۔ ان سے ناراضگی کی وجہ پوچھوں؟ اس نے دل میں سوال کیا۔ ناشتے کے بعد فوراً جواب آیا تو وہ کچن کی طرف مڑ گئی۔ انڈے اور ڈبل روٹی لینے کے لیے فریج کھولا، مگر فریج اس طرح صاف تھی گویا اس کو کبھی استعمال ہی نہیں کیا گیا۔ صرف پانی کی 2 بوتلیں پڑی تھیں اور بس۔ وہ گھبرا کر مڑی۔ دونوں چولہے بالکل خالی تھے، دودھ کی دیگچی ندارد۔ اب کیا کروں؟ اس کی بھوک اور چمک اٹھی۔ آٹا گوندھ کر روٹی پکا لیتی ہوں، اچار کا مسالہ پڑا ہے، اس کے ساتھ کھا لوں گی۔ بھوکے پیٹ نے ترکیب سجائی۔ وہ آٹے کا کنستر کھول کر جھکی۔ اس کے کونے کھدروں میں آٹے کے ذرات تھے، جس کا مطلب تھا یہاں کبھی آٹا رکھا جاتا تھا۔ پھر وہ چاول کا ڈبہ دیکھنے لگی، دال کے ڈبے، سبزی کی ٹوکری، اس نے سب کچھ دیکھ لیا، کہیں بھی کچھ نہ تھا، ایک دانہ تک نہیں۔ کیا مصیبت ہے؟ وہ جھنجھلا کر ٹھنڈے پانی کے 2 گھونٹ پی کر باہر آ گئی۔ سعدیہ بیگم اسی پوزیشن میں بیٹھی تھیں۔ اب اس کی سمجھ میں آیا کہ وہ کچھ بھی کھانے پینے پر آمادہ کیوں نہیں تھی۔ وہ خاموشی سے جا کر ان کے پاس بیٹھ گئی۔ انہوں نے سر اٹھا کر ایک نظر اس کے اترے ہوئے چہرے کو دیکھا اور پھر ٹھنڈی آہ بھر کر مراقبے میں چلی گئی۔ میرا ناشتہ ادھر ہی بھجوا دو، آفتاب زبیری نے بیٹھک کے دروازے سے ذرا سا جھانک کر کہا، اور واپس کمرے میں غائب ہو گئے۔ ان دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا۔ دونوں کچھ بھی نہ بول سکیں۔ چند منٹ اور اسی چپ کی نظر ہو گئے۔ روشی کہاں ہے؟ آفتاب زبیری پھر دروازے پر نمودار ہوئے۔ یونیورسٹی گئی ہے، پھپھو نے مدھم آواز میں جواب دیا۔ اچھا! وہ جیسے سوچ میں پڑ گئے۔ آج اسے نہیں جانے دینا تھا، وہ جیسے خود سے بولے۔ کیوں؟ آج کیا خاص بات ہو گئی؟ سعدیہ بیگم تنک کر بولی۔ انہوں نے کوئی جواب نہ دیا، کچھ لمحے کھڑے سوچتے رہے۔ اچھا میرا ناشتہ ابھی رہنے دو، میں ذرا باہر جا رہا ہوں، آ کر کرتا ہوں آدھے گھنٹے تک، کہہ کر وہ جھپاک سے کمرے سے نکل گئے۔ آ کر کرتا ہوں؟ سعدیہ بیگم نے ان کی نقل اتاری۔ بے شرم انسان! جیسے گھر میں من و سلوہ اترتا ہے، 3 ٹائم پیٹ کے دوزخ کہاں سے بھرے جاتے ہیں اسے کچھ خبر نہیں، اور خبر رکھنے کی ضرورت بھی کیا ہے؟ بے حس انسان! میرا بچہ بیچارہ کیا کیا کرے؟ جب سے آنکھ کھولی ہے تب سے اس گھر کا مزدور بنا ہوا ہے، مزدوری کرنے میں لگا ہے، 4 پیسے لے آتا ہے تو سب کو 2 نوالے مل جاتے ہیں، نہیں تو خدا جانے کب کے فاقوں کے ہاتھوں مر کھپ گئے ہوتے۔ وہ جلے دل کے پھپولے پھوڑ رہی تھی۔ اور اب بھی کیا کسر ہے؟ پہلے نہیں مرے تو اب مر جائیں گے۔ گھر میں اناج کا دانہ نہیں اور جیب میں دھیلا نہیں، کل سے سب کا فاقہ ہے۔ رافع بیچارہ کیا کرے؟ وہ شاید اس عظیم سانیہ پر اس سے ہمدردی کے 2 بول چاہ رہی تھی۔ اس کا دل چاہنے لگا اور شاید چند لمحوں میں وہ رو بھی دیتی کہ وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ میں ذرا باہر جا رہی ہوں، تم دروازہ اچھی طرح بند کر لو، کوئی آئے تو پوچھ کر کھولنا۔ وہ اپنے کمرے سے چادر اوڑھ کر نکلتے ہوئے اس سے بولی۔ بیرونی دروازے کے پاس جا کر رکی، پھر مڑ کر اسے دیکھنے لگی۔ وہ بادل نخواستہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ ان کے باہر نکلتے ہی اس نے دروازے کی کنڈی چڑھائی اور خود اس خالی آنگن میں آ بیٹھی۔ یہ حال ہونا تھا میرا؟ میں نے تو کبھی ایک ٹائم کا فاقہ نہیں جھیلا۔ اپنی مرضی سے ڈائننگ کے نام پر ہزاروں نعمتوں کو ٹھوکر ماری تھی، مگر ایسا کبھی نہیں سوچا تھا کہ کسی روز مجھے کھانے کو ہی کچھ نہیں ملے گا، میں یوں بھوک کے ہاتھوں لاچار ہوں گی۔ وہ دونوں ہاتھوں سے سر پکڑ کر بیٹھ گئی۔
मम्मी आप जश्न मनाएं अपने दोनों बच्चों के साथ। आपको क्या खबर आपकी बिया फाके से मर रही है? कैसी सुलेब चुनी थी आपने मेरे लिए, एक शर्मनाक जिल्लत भरी जिंदगी। इसकी आंखों से गरम गरम पानी बहने लगा। रह रहकर इसे अंसारी हाउस की रौनकें, वहां के पकवान और खुशबाश अहले खाना याद आ रहे थे, जिनके बारे में सोच सोच कर अपनी कसम पुरसी का एहसास दो चंद हुआ जा रहा था। फुप्पो को गए आधा घंटा हो गया। वो बेचैनी से सहन में टहलने लगी। आफ्ताब जुबैरी भी अभी तक ना लौटे थे। टहल टहल कर इसका खाली पेट और भी बल खाने लगा तो वो तख्त पर आकर ढह गई। सादिया बेगम को गए घंटे से ऊपर हो गया था जब बाहर गली में इसने रिक्शे की आवाज सुनी। मर जाऊंगी तो कोई आएगा। बेचारगी के एहसास से आंसू फिर बहने लगे। रिक्शे की फटफटी आवाज काफी देर तक आती रही। फिर एकदम इत्तलाई घंटी बजी तो जैसे इसके मुर्दा बदन में जान आ गई। वो बिस्तर से उठकर दरवाजे की तरफ लपकी। अगर पुप्पा जान हुए तो इसने एकदम से ठटक कर अपना दुपट्टा दुरुस्त किया। फिर कुंडी खोलने से पहले एहतियातन पूछ लिया, कौन? खोलो भैया, मैं हूँ। सादिया बेगम की बशाश आवाज सुनाई दी तो इसने जल्दी से दरवाजा खोल दिया। वो बड़े बड़े शॉपर्स के साथ लदी बंधी खड़ी थी। ये बेटा जरा मेरे साथ मिलकर अंदर ले चलो। उन्होंने अपने कदमों के पास रखे शॉपर्स की तरफ इशारा किया। इसने जल्दी से इनके साथ मिलकर सामान अंदर रखवाया। चंद लम्हों में किचन भर गया। आटा, चावल, चीनी, दूध, पत्ती, दालें, नमक, मिर्च, डबल रोटी, अंडे, थोड़ा गोश्त, सब्जी, सभी कुछ था। एकदम से नीम उजड़ा घर फिर से आबाद हो गया। बिया जल्दी से नाश्ता बनाओ, भूख से बुरा हाल है, वो अपनी चादर तय करते हुए बोली। तो वो जल्दी जल्दी नाश्ता बनाने लगी। इसी वक्त आफ्ताब जुबैरी भी आ गए। पहले इनको बनाकर पहुंचा दो, उन्होंने चाय का पानी चूल्हे पर रखते हुए इससे कहा। इसने नाश्ता तैयार किया तो वो पहले अंदर दे आई। फिर वो दोनों बैठकर नाश्ता करने लगी। भाप उड़ाती गरम गरम चाय का पहला घूंट भरते ही इसके अंदर जैसे सुकून उतर गया। फूफो आप, वो कहते कहते रुक गई। इसकी नज़र बेख्तियार इनके कानों पर पड़ी। इनके कानों में मौजूद शुरू दिन से सोने की बालियां देखती आ रही थी, इस वक्त गायब थी। वो दूसरा घूंट भरना भूल गई। हाँ क्या भैया? वो इसकी तरफ मुतवज्जा हुई। आपकी बालियां? वो धीरे से बोली। वो टांका लगाने को दे आई हूँ। नजर चुराता ले जा। इनके सूट की चुगली खा गया तो पता नहीं क्यों इसे शर्मिंदगी हुई। इसके अकाउंट में 3 लाख रुपए मौजूद थे और फिर ढेर सारा जेवर। इसे तो एक बार भी इस घर की मुश्किलात दूर ना सही कम करने के लिए अपनी सेविंग पेश करने का ख्याल आया। और आता भी कैसे? वो कौन सा खुद को अभी तक इस घर का फर्द तस्लीम कर चुकी थी। सुनो, रोशी कितने बजे आएगी? पता नहीं। आफ्ताब जुबैरी कब इनके सर पर आ खड़े हुए। 1-1:30 बजे तक। सादिया बेगम चौंक कर बोली। फिर तो ठीक है। वो सर हिलाकर बोले। क्या मतलब? सादिया बेगम के माथे पर बल पड़ गए। 4 बजे के करीब 2-3 औरतें आएंगी रोशी को देखने। रिश्ता मैंने तय कर दिया है। वो तो रस्मन आएंगी कोई शगन करने। 15 दिन बाद निकाह है और अगले महीने रुखसती। तुमने जो इंतजाम करना हो कर लेना। मैं तो भाई सादगी का कायल हूँ, तुम्हारी सोहबत का असर है। आखिर तुम भी तो बेटा इस तरह ब्याह कर लाई हो। सुन रही हो कि नहीं? बोलते बोलते उन्होंने साकत बैठी सादिया की आंखों सामने हाथ नचाया। यह शादी मर्ग हो गया तुम्हें। ये खुशखबरी सुनकर सादिया बेगम का हाथ बड़ी जोर से लर्जा और चाय इनके कपड़ों पर गिर गई। वो बेयकीनी के आलम में शौहर को तके जा रही थी। ये लो 200 रुपए, शाम को फर्स्ट क्लास चाय नाश्ते का इंतजाम करना और इनके सामने भी अपने रोने न रोने बैठ जाना आटे डाल के। सुना? दरवाजा बंद कर लो, मैं 1 घंटे तक आऊंगा। वो जिस तरह आए थे इसी तरह चले गए। सादिया बेगम फटी फटी आंखों से इन्हें देखती रह गईं। कुछ ऐसी ही कैफियत अबिया की भी थी। इसे समझ में नहीं आया कि वो पुप्पो को कैसे मुखातिब करे। इसने इनके हाथ से कप लेकर रख दिया और एकदम इसके शाने से लगकर फूट फूट कर रोने लगी।